أشهد أن لا إله إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو تم، انتا، تم رہو، وزوجک الجنہ، اور تیری بیوی، دونوں کہاں رہو گے؟ جنت میں. وکلا، اور کھاؤ دونوں تم، منہا اس جنت میں سے، رغدن رغبت کے ساتھ، یا اپنے جی کی پسند کے ساتھ، جو تم چاہتے ہو جنت میں سے کھاؤ پیو، مزے کرو، عیش کرو. ہاں، جنت کے اندر خوب کھاؤ پیو، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جو تمہارے جی میں آتا ہے کھانے کو وہ تم کھاؤ. جنت میں ہو، جہاں سے جنت میں، پوری جنت تمہارے لیے، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے شمار. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر ان دونوں کو بہکایا شیطان نے، وسوسہ ڈالا شیطان نے، عنہا، اس جنت کے اندر، اس جنت سے، یعنی اس درخت سے، کہ یہ درخت کیوں نہیں کھانا تم نے. قرآن کریم کی مختلف سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ، سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ذکر کہ شیطان نے جو ہے وجہ بھی بتائی کہ تم کیوں تم، اللہ نے تمہیں اس سے منع کیا کھانے سے، اس کی وجہ بھی بتا دی. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس دونوں کو بہکا دیے شیطان نے. فَأَخْرَجَهُمَا، پھر ہم نے ان دونوں کو وہاں سے نکالا، مما كَانَ فِيهِ، یعنی جنت کے جن میں تم تھے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اهْبِطُوا، اترو تم یہاں سے، بعضکم لبعض، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے زمین میں مستقر، ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقرر تک. یہ تو آیت کا ترجمہ ہو گیا لفظی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، اما ہوا، دونوں کو جنت کی ساری نعمتوں کی آفر کی. یہاں ان کو جنت کے اندر رہنے کے لیے کہ رہو اور جہاں سے دل چاہتا ہے کھاؤ، لیکن سب ایک درخت سے منع کیا کہ یہاں سے نہیں کھانا، اس میں سے نہیں کھانا. اب وہ درخت کس چیز کا تھا؟ پہلے تو اس کے بارے میں مختصراً یہ کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث، صحیح حدیث مروی نہیں کہ جس میں آپ نے اس درخت کا ذکر کیا ہو. ہاں، صحابہ اکرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگرد تھے، اور ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو علم کے سمندر تھے، اور آپ نے ان کے لیے دعا کی، جو کہ یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، چچا کے بیٹے، عباس کے بیٹے تھے. تو اللہ کے حبیب نے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما دے. کہتے ہیں اس کے بعد تو پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے مفسر قرآن کی مفسر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس نے اس کا ذکر کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو کہنا تھا وہ صحیح تھا. یہ درخت کون سا تھا؟ چونکہ اس درخت سے ہمارا کیا لینا دینا، اس درخت کے بارے میں نہ ہم سے قبر میں سوال ہوگا، نہ قیامت میں ہوگا. کون سا درخت آدم علیہ السلام نے کھایا تھا، بھئی نام بتاؤ. بہرحال مختلف تفسیروں کے اندر جو ہے علماء نے اس کا ذکر کیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بہت سارے دیگر صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ گندم کا درخت تھا، گندم جس کو ہم کھاتے ہیں، گندم دیکھیے نا آپ نے، کنک. اور حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انگور کا درخت تھا. علم والے ہیں، اپنے اپنے علم کے مطابق جو انہوں نے سمجھا.
اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ کھجور کا درخت تھا جس سے منع کیا گیا تھا۔ اب یہ منع کیوں کیا تھا؟ یہ ایک امتحان ہے، اس کو سمجھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تو اصل جنت جو ہے، جنت کے اندر اس کا عارضی ٹھکانا تھا، اس کو دنیا میں ہی آنا تھا۔ شیطان اس کا جو ہے سبب بنا۔ ہاں، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہی تھی، کیونکہ اگر ہم جنت میں ہی رہتے تو پھر پیدائش کا مقصد وہ حل نہ ہوتا کہ انسان نے کیوں پیدا کیا ہے ہمیں، پھر جہنم کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، وہ جنت ہی ہوتی۔ اس لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا تاکہ یہاں پہ دنیا کے اندر انسان جنت کی طرف جاتا ہے کہ جہنم کی طرف جاتا ہے، پھر اس عمل کرنے والے کو فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ، جو تم میں سے عمل کرنے والے اس عمل کا بدلہ اس کو دیا جائے۔ بہرحال شیطان نے دونوں کو بھگا۔ یہاں فرمایا کہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کے قریب گئے، یعنی مقصد یہ تھا کہ اس درخت کے قریب جانا یہ ہے کہ کھانا بالکل نہیں ہے، نہ اس کے قریب بھی جانا، کیونکہ جب بندہ کسی چیز کے قریب جاتا ہے تو چلے یار چلو چکھ لیں، تھوڑا دیکھ لیں کیا مزہ ہے، تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے منع کیا ہے، اگر تم اس کے باوجود بھی اسے کھاؤ گے تو پھر تم نے سمجھو کہ اللہ کے منع کی ہوئی چیز کو کھایا جس کی تمہیں سزا ملے گی، ایک معنی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر تم نے اس میں سے کھایا تو پھر تم اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے بنو گے، اور یہی معنی ہے۔ ہاں، کہ تم پھر اپنے جانوں پہ ظلم کر، کیونکہ جب ان دونوں نے اس درخت میں سے کھایا تو اس کے بعد پھر سورہ اعراف میں پوری ان کی توبہ کا ذکر ہے۔ جب انہوں نے توبہ کی، اللہ کی طرف معافی مانگی اللہ سے، تو وہاں پہ دعا یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پہ بڑا ظلم کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پہ بڑا ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر اب ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہم پہ رحم نہیں کریں گے، ہاں فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں سے ہو جائیں گے، تو معاف کر دو اپنے اوپر، کیونکہ نہ کھاتے تو جنت میں رہتے، ہم سب جنت میں ہوتے، لیکن کھا لیا دنیا کے اندر آ گئے۔ شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے ان کو بہکانے کے لیے وسوسہ ڈالا، وسوسہ کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے اللہ نے کیوں منع کیا اس سے، أَفَنَهَاكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ أَوْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ۔ شیطان نے، اور قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا سورہ اعراف میں، شیطان نے کہا دیکھو اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر اس میں سے تم نے کھایا تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، اور تم دونوں بادشاہ بن جاؤ گے جنت کے، او تکونا ملکا، اور دوسرے کہ تم دونوں فرشتے جیسے بن جاؤ گے ہمیشہ کے لیے جنت میں، باہر نہیں نکلنا۔ اور انسان کے اندر یہ سے لالچ سے کہ یار یہ فائدہ ہو رہا ہے تو فائدہ کا کام میں ہاتھ ڈالوں، ہاں، تو اب انہوں نے اس کو پھر بھی ہاتھ لگا۔ اب کیسے لگائے کہ شیطان نے قسمیں کھائی ان کی، فقاسمہما انکما لمناصحین، شیطان نے قسمیں کھا کے کہا دیکھو میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، بڑا خیر خواہ ہوں، قسم کھا کے، کیونکہ قسم پہ بندے کو یقین آ جاتا ہے، یار قسم کھا رہے بابا جی تو ہوگا کوئی مسئلہ، اتنا خیر خواہ ہے یہ ہمارا۔ قسمیں کھائی اس نے، اور قسمیں اتنی کھائی، آدم علیہ السلام پھر بھی تیار نہ تھے، لیکن اما ہوا کیونکہ عورت ٹیڑھی پستی سے ہے اور پھر کمال وہ دکھا دیتی ہے، بڑے بڑے تیسمار خانوں کو سیدھا کر دیتی ہے، وہ اس کے بعد ایسے گر ہیں، ایسے طریقے، اللہ نے کہا ان کیدکن عظیم، عورتوں کے بعد اتنے بڑے خطرناک قسم کے مکر ہیں، اللہ نے اس کو خطرناک قسم کے مکر، تو آپ بتائیں پھر وہ کیسے مکر ہوں گے۔ بہرحال مکر میں بھی ایک دو واقعات ہیں لیکن ابھی وہ نہیں سنوں گا، اگلے موقع پہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ قسمیں کھائی تو اما ہوا نے کہا آدم علیہ السلام سے کہ یہ بابا جی اتنا شریف اللہ والا آدمی، بھائی اللہ والا ماڑو ہے، ہم ہمارے کو نصیحت کر رہے ہیں، قسمیں بھی کھا رہے ہیں، اس کو کیا لینا دینا، تو کھائے لیتے ہیں۔ اب جب پھر انہوں نے کھائے کیا، صرف اس کو ہاتھ لگانا تھا کہ جنت کے کپڑے اتر گئے جسم سے، پھر جنت کے پتوں کو لے کے جسم پہ ملتے رہے۔ اللہ نے فرمایا اترو زمین پہ، چلو۔ یہاں فرمایا کہ تم اترو زمین پہ، یہ دو تھے، جمع کا صیغہ استعمال ہو، یعنی شیطان کو بھی اللہ نے مردود تو پہلے سے کیا تھا لیکن یہ بھی آسمانوں پہ رہ رہا تھا اوپر، تو پھر کہا کہ اب جاؤ، کیونکہ شیطان انسان کا امتحان ہے، انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ ہم سارے انسانوں کے امتحان کے لیے پیدا ہوئے، شیطان نہ ہوتا تو سارے جنتی ہوتے، تو اس لیے شیطان کو اللہ نے بھیجا، یہ ایک امتحان ہے، اس کو بھی یہ طاقت اللہ نے دی ہے
کہاں کہ یہ انسان کو گمراہ کرے، اس نے اختیارات مانگے، اللہ نے اس کو اختیارات سارے دیے، بلکہ شیطان نے تو کہا اے اللہ مجھے جس دن آپ لوگوں کو زندہ کرو گے اس دن تک مہلت دیجیے، اللہ کے ساتھ بھی چالاکی کی اس نے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، الی وقت معلوم، ایک وقت مقرر تک تمہیں دنیا میں مہلت ہے، کیونکہ شیطان نے اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا کہ میں مروں نہ، جب لوگوں کو زندہ کیا جائے اس دن تک میں بھی زندہ رہوں، تو مطلب جو پہلی موت سب مر جائیں گے اس موت سے میں بچ جاؤں، موت سے بچنا چاہتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، میرے ساتھ منطق نہ کرو، ہاں تمہیں بھی موت ملے گی اور اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بہرحال یہ تینوں کو زمین پہ اتار دے کے جاؤ۔ یہاں فرمایا کیا بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی زمین پہ تم نے جو رہنا ہے تمہاری آپس میں دشمنیاں ہوں گی، کیونکہ دوست تمہارے ساتھ ہے، ہاں جس کی وصف سے کہنے پہ تم یہاں جنت سے نکالے جا رہے ہو یہ تمہارے ساتھ دنیا میں رہے گا، تو اب یہ تمہاری دشمنی بھی قائم کرے گا، تمہیں لڑوائے گا بھی آپس میں، یہ غیبت بھی کروائے گا، ہاں تو دنیا کے سارے ہنگامے یہ کہاں شیطان کی ذریت کر رہی ہے، ہاں شیطان کر رہا ہے۔ رحمان کو ماننے والے کتنے ہیں، شیطان کو ماننے والے کتنے ہیں، اب دیکھ لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو، جہنم کی وہ آگ جو تم نے اپنے گناہوں کے اوپر وجہ سے اپنے اوپر جلانا شروع کی اس کو بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں فجر کی، تو ان کی فجر سے ظہر تک کی جو ہے وہ آگ بجھا دی جاتی ہے۔ پھر عصر میں، ظہر میں اعلان ہوتا ہے، پھر عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، یعنی ہر نماز کے لیے اعلان ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی نماز کے لیے نہیں اٹھا، نہیں پڑھی، تو اس کے اوپر عملاً آگ چل رہی ہے، نظر نہیں آ رہی، آنکھ بند ہوگی، آگ کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا، وہ آگ سامنے آ جائے گی۔ تو شیطان جو ہے وہ انسان کو کسی بھی طریقے سے دوست تو ہے نہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہو، ہاں یہ تو تمہارا ایسا دشمن ہے، اصلی دشمن ہے کہ جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، اور اس سے بچنا، پھر حال سے بچنا بھی مشکل ہے، کیونکہ شیطان ہمیں نظر تو آتا نہیں ہے کم وقت، تو اس لیے شیطان سے وہ دشمن جو سامنے نظر آئے وہ تو آسان ہے، لیکن وہ دشمن جو نظر ہی نہ آئے، پیٹھ پیچھے وار کرے، اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان سے بچاؤ کی تدبیر میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ ایک تو نماز کی پابندی، نمبر دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کی ایک تصویر اور ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وہ اس سے افضل ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے تین نام ہیں، اعوذ باللہ، باللہ ایک، سمیع دو، علیم تین نام اللہ کے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ پڑھیں، یہ نہیں آ سکتی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، صبح شام 10 دفعہ پڑھیں گے تو شیطان ایڑی چوٹی کا زور میں لگائے گا تو کوئی گناہ نہیں کروا سکے گا۔ اور فرمایا کہ زمین میں ایک وقت تک تم نے ٹھہرنا ہے، یعنی زمین میں ہر انسان کے لیے ایک وقت عمر مقرر ہے، اتنا وقت اس نے رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، ایک وقت تک اللہ نے فرمایا ٹھہرنا ہے، یعنی موت کی طرف اشارہ ہے کہ پھر تم نے میرے پاس واپس آنا ہے، ہاں، اور وہ وقت متعین، اب ہمیں نہیں معلوم کہ کتنا وقت ٹھہرنا ہے، اس کا علم اللہ کو ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ بھئی ہم نے ٹھہرنا ہے لیکن جانا بھی ضروری ہے، ہاں اس لیے جو آ گیا اس کے لیے جانا بھی ضروری ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا اور دنیا سے کوچ کر کے چلے جائے گا اللہ کے پاس۔ تو اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنے آخرت کے لیے تیاری کر لیں، اور اس تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن عظیم جیسے عظیم الشان کتاب دی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس کو نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محبوب پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، آپ کی پیروی کر کے اور قرآن کے احکامات کو اپنے زندگی میں لا کے ہم دونوں جہانوں میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک۔